میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ عظیم مقصد اور بڑا مقصد جس کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کی ذات پر ایمان لے کر کے آنا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنی ہے، رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ آج ہم لوگ دنیا کی گہما گہمی میں لگے ہوئے ہیں، ہر انسان دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے، ہر انسان کی سوچ دنیا کو بنانے کی ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھی سے اچھی نوکری مل جائے، میرا اچھے سے اچھا گھر بن جائے، میرے پاس اچھے سے اچھی گاڑی آ جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، انسان جس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جس چیز پر اپنی توانائی اور اپنا وقت اور اپنا مال اور اپنی جان خرچ کر رہا ہے، در حقیقت یہ انسان کا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد سے ہٹا ہوا انسان ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اپنے مقصد سے ہٹ گئے اور اپنی من چاہی زندگی گزارنے لگ گئے اور رب چاہی زندگی کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو یہ انسان دنیا کی زندگی میں بھی خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہوں گے، دنیا میں بھی خسارے والے ہوں گے، خسارہ حاصل کرنے والے ہوں گے، خسارہ پانے والے ہوں گے، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر بھی یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ میں چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہوگا، اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا ہوگا۔ کیا اللہ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا ہے؟ دنیا میں آنے کا کیا کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے؟ ہماری زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کے گھنٹے، ہماری زندگی کے دن اور ہماری زندگی کے ہفتے، مہینے اور سال گزرتے جا رہے ہیں، اور دن بدن ہم جو ہے اللہ کے احکامات اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کے طریقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دن بدن جو ہمارے اوپر مسائل زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے نہیں ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کو راضی کرنے والے نہیں بن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر ہماری زندگی ایسے ہی گزرتی رہی جیسے ہم گزار رہے ہیں، جو من میں آیا وہی کر رہے ہیں، ہم نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، نبی کے ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، اگر ہم نے اس کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی خاطر ہم نے سارے حدوں کو رون ڈالا، اللہ کے احکامات کو پامال کر ڈالا، نبی کے طریقوں کو چھوڑ ڈالا، تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اپنی زندگی سے 100% ہٹے ہوئے ہیں، مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اپنے جو ہے عظیم کام سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور جب انسان اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ جائے تو وہ انسان اللہ کی نگاہ میں بھی گر جاتا ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے احکامات پر زندگی نہیں گزاری، ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے،
وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور فرمایا اولئک هم شر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بدتر لوگ ہیں، یہ مخلوق میں سب سے گرے ہوئے لوگ ہیں، یہ مخلوق میں سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو نہیں سیکھتے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ سے بھی گرے ہوئے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔